کیا صرف ہم ہی اللہ کی مخلوق ہیں؟ ہر مخلوق اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد سے اس کو پیدا کیا ہے وہ اپنا وہ مقصد بغیر کسی چون چرا کے پورا کر رہی ہے، سوائے انسان اور جنات۔ انشاءاللہ ہم سورۃ نازعات جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ سورۃ نازعات میں بھی دیکھیں بالکل وہی سورۃ نبا کے بعد کی یہ سورہ ہے، اور اس کا بھی مضمون کائنڈ آف ویسا ہی ہے جیسے آخرت کے بارے میں بات ہے، قیامت کے بارے میں بات ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا سب سے پہلی بات کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی ہے، پوری کی پوری کائنات، ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں نا، اور بندے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو کیا صرف ہم ہی اللہ کی مخلوق ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ پوری کائنات، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، چرند پرند، مکھی، مچھر، ایچ اینڈ ایوری، مطلب ہر چیز اس کائنات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم پڑھیں گے بڑے پہاڑ، آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہیں، کتنی زمین دیکھیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، آسمان دیکھیں کیسے کتنا بڑا ہے۔ ہر مخلوق اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد سے اس کو پیدا کیا ہے وہ اپنا وہ مقصد بغیر کسی چون چرا کے پورا کر رہی ہے، سوائے انسان اور جنات۔ دو لوگ ہیں جن کو، دو طرح کی مخلوق ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ اب آزادی کس چیز کی ہے؟ کہ اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے راستے چن سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی زندگیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیسی آزادی ہے کہ اگر ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کر لو، ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں، اچھا ہوگا ٹھیک ہے، نہیں اچھا ہوگا ٹھیک ہے، نہیں۔ اگر آپ غلط فیصلہ کرتے ہو، وہ فیصلہ جو آپ کے رب کے حکم کے اگینسٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بتا دیا، بینہ بتا دیا کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگر آپ اللہ کے احکامات کے اگینسٹ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ آج کی صورت میں ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے تو پھر آپ کو کیا انعامات ملیں گے، وہ بھی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہم آزاد تو نہیں ہیں۔ آزادی بیسیکلی ہمارے لیے ایک وہ کہتے ہیں نا آزمائش ہے، ایک جیسے کہتے ہیں دنیا امتحان ہے۔ امتحان یہی ہے کہ جو راستہ پک کریں گے اس کا جواب دینا ہوگا، سمپل از دیٹ۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو کیوں بھیجا ہے۔ اگر بھیجا ہے تو پھر ہمارے اعمال کیسے ہوں گے۔ آج کی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جب دنیا میں ہم نے رہ لیا، اب ہمارا جانے کا وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، نزاع کا عالم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ چلے اب ایک تو ان ٹائملی ڈیتھ ہوتی ہے، ہم اس کی ابھی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں جو اپنی پوری زندگی گزار کے 70 80 90 سال میں جب آتے ہیں تو ان کی وہ ٹائم فائنل آتا ہے۔ ویسے 70 کہتے ہوئے نا مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا نا کہ 40 سال کا ہے، تو ہم کہتے تھے ہاں اتنا بڑا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب خود 40 کے ہوئے تو کہا ہے ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے۔ تو ابھی 70 کہتے ہوئے بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کائنڈ آف ادھر ہی جا رہے ہیں نا، اس کے پاس پاس ہی تو جا رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ ہائے یہ بھی تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کہاں پہ گزر گئی ہے اور کتنی جلدی گزر گئی ہے۔ اور جب ہمارا یہ وقت آئے گا جس وقت ہم نے اب اگلی سٹیپ پہ جانا ہے، اور وہ اگلا سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو کوئی مرنے کے بعد تو واپس آیا کوئی نہیں، تو ہمیں کس نے بتانا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ ہمیں کیا پتہ ہے کہ آخری وقت میں جو سانس تھی وہ کس طرح کی تھی کس طرح کی نہیں تھی، اچھا فرشتے نظر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، ہم کہتے ہیں نا ایسے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اسی لیے تو کہتے ہیں قرآن جن کی زندگی میں کھل جاتا ہے نا، اس کے لیے عمل کرنے بہت آسان ہو جاتے ہیں۔